بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 70 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور مکمل صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے سورہ یوسف قرآن مجید میں اتارے گی، اور آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرف سے ہونے والی جو ناچاکی ہے اس کا تفصیل سے ذکر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آزمائش اور اس میں کامیابی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ پورا واقعہ، اور اس میں بہت بڑے بڑے اسباق ہیں انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، اس میں بڑے بڑے سبق آموز عبرت کا سامان موجود ہے۔ تو آج ہم ان کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے سے جو محبت تھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو بیٹے سے محبت تو فطری چیز ہے، لیکن جب بیٹا ظاہری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن و جمال میں یکتا اور اخلاقی اعتبار سے پیغمبرانہ اوصاف کا مالک ہو، تو باپ اس کا کس قدر گرویدہ اور کس قدر دیوانہ ہوگا، تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سے۔ تو ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مثالی خوبصورتی اور قابل رشک خوبصورتی سے نوازا تھا، جس کی بنا پر قدرتی طور پر ان کے والد کو دوسرے بیٹوں کی بنسبت آپ سے زیادہ محبت تھی۔ اس پر دوسرے بھائیوں کو چاہیے تھا حسد کرنے اور جلنے بننے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کر لیتے، اور ان کے والد کو جس چیز سے محبت تھی وہ بھی اپنے والد کی تعظیم اور ان کی خوشنودی کی خاطر اس سے محبت و عقیدت رکھتے، اور یوں ان سب کی زندگی خوش و خرم گزرتی۔ لیکن نیک بختی اور ان کے درمیان شیطانی وساوس اور نفس کی چالیں حائل ہو گئیں، اور وہ اپنے محترم والد کی خوشی میں خوش رہنے کی بجائے ان کے نور نظر کو ان سے جدا کرنے پر تل گئے۔ بھائیوں نے مل کر سازش کی کھیلی، جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، لیکن پھر قدرت خداوندی سے ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے نے، کیونکہ اردن سے قافلہ چل کر آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کنویں سے، اس وحشتناک کنویں کی گہرائی سے نکال کر حضرت کو وزارت مصر تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، اور انہوں نے جا کر مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کر دیا۔ پھر آگے ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کے بادشاہ اور نائب بادشاہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 27 مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو پوری سورہ یوسف ہے، اس میں یہ جو آیات ہیں 4، 7، 8، 9، 10، 11، 17، 21، یہ آپ 99 تک دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 84 ہے، اور سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 34، اس کے اندر آپ کا 27 مرتبہ کل تذکرہ آیا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات ہیں، جس کے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو اپنا خواب بیان فرماتے کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ تیرا پروردگار اسی طرح خواب کے مطابق تجھے دین کے لیے منتخب فرمائے گا، اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اسحاق اور ابراہیم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ تو ناظرین، یہ وہی خواب ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سچ کر دکھایا کہ بالآخر وہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، آپ تفصیلی واقعہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو انہی بھائیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے مصر میں اور ایک ساتھ جمع کیا، اور پھر مصر کے اندر یہ سارے بھائی تعظیمی سجدہ جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے ان کے سامنے کیا۔ وہی 11 بھائی ہیں، سورج چاند ستارے 11 کوکباً سے وہی مراد ہے، اور سورج چاند سے پھر وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مصر بلا دیا، اور بالآخر جو ہے ساری سازشیں ناکام ہوئیں، اور جو ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ یوسف کے اندر اگلے چند رکوع کے بعد ملتا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی۔ یہ سورہ یوسف ہی کی وہ آیات ہیں جس میں یوسف علیہ السلام سے کہ جو ساتھی دو تھے قید کے اندر، جب آپ کو قید کیا گیا تھا، قید کیوں کیا گیا تھا، تو وہ آپ کے سامنے وہ قصہ ہے کہ جس میں
یعنی ایسی کچھ یوسف علیہ السلام کے قصے سے انسان کو اسباق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو اپنی طرف ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو اس عورت نے سازش کی اور آپ کو قید کروا دیا، اور قید کو آپ نے پسند فرمایا کہ اللہ مجھے ربی انی احب الیہ، رب السجن احب الیہ، کہ مجھے قید اس سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ قید میں تھے، تو دو ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا تھا، تو ان دونوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھی تھی۔ پھر جب ایک ساتھی رہا ہو گیا تھا تو بادشاہ اس وقت بادشاہ کو ایک خواب آئی، تو وہ خواب ایک ساتھی نے کہا کہ میں جا کر اپنے دوست سے پوچھتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام سے آ کر اس نے یہ خواب پوچھا، تو ان آیات کے اندر وہی خواب ہے جس کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے دوست نے کیا تھا جو آپ کے ساتھ قید میں موجود تھے، کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے سبع فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، کہ جناب یوسف صدیق ہمیں تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں جن پر 7 خشک خوشے لپٹے ہوئے ہیں، بتا دیجئے تاکہ لوگوں کے پاس جا کر انہیں بتا دوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ 7 سال خوب کاشتکاری کرو گے، فصل کاٹو گے، اسے خوشے جو ہوں گے وہ ان پہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی فرمائی کہ اس کو خوشے میں ہی رہنے دینا، البتہ جو تھوڑی بہت کھانی ہو وہ نکال لینا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خوابوں کی تعبیر، تو اس خواب کی تعبیر یہی سبب بنی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قید سے نکلنے کا، اور پھر اتنے کیونکہ ذہین و فتین تھے تو عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ تو اتنے زیادہ سمجھدار لگ رہے ہیں، تو آپ کو خزانے کا، تو آپ نے خود فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر جو ہے مجھے اختیار دے دیں کہ میں ان کو زیادہ اچھی طریقے سے حفیظ علیم، کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ مصر کا نائب بادشاہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ کو بنا دیا۔ یہ دیکھیں یہ وہی آیات ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر اپنے بھائیوں کو مصر کے اندر اپنا آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو بھائی بالکل ششدر اور حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا یہ تو یہ موجود ہے، اور یہ تو اب آج ہمارا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ یعنی انہوں نے یہ چونک کر پوچھا کہ تم ہی ہو یوسف، کیا تم ہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں انا یوسف وہذا اخی، کی بنیامین میرا ساتھ بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا۔ تو یہ ان آیات میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو ناظرین تقریباً 17ویں صدی قبل مسیح یہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہیں فلسطین کے اندر بیت المقدس کے میں ہی قریب میں ایک کنواں تھا، تو اسی کنویں کے اندر بھائیوں نے آپ کو ڈالا تھا۔ پھر وہاں سے اردن کا ایک قافلہ آ رہا تھا، تو انہوں نے پانی نکالتے ہوئے آپ جو ہے ان کو بھی اوپر نکال دیا، اور پھر آپ کو یہاں سے مصر لے گئے، اور یہاں مصر کے اندر آپ کو فروخت کیا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر بنا دیا۔ تو یہ ایک تفصیلی واقعہ۔ تو یہاں سے یہ جو الخلیل ہے حبرون، یہاں سے آپ کو لے گئے مصر، وہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، تو مصر کے اندر آپ کو پھر فروخت کیا، اور اس طریقے سے آپ پھر مصر پہنچ گئے۔ اس کنویں سے متعلق آتا ہے کہ آپ کو اس کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈالا تھا۔ تو یہ فلسطین میں یہ کنواں موجود ہے، اس کی یہ ایک تصویر بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پورے نقشے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور ان کی آپ کی جتنی بھی اولاد ہے، تو اس کا پورا یہاں پہ سفر اور ان کی ہجرتیں یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ تو اہل حبرون کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حبرون میں مدفون ہیں، اور حرم خلیلی میں جو مغفیرہ کے قریب ایک محفوظ تابوت ہے، اس کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابوت حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن مگر درست بات یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ذریح مبارک ہے وہ نابلس میں ہے، جیسا کہ تورات کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ارض افراہیم میں دفن ہے، یعنی ارض افراہیم، اور نابلس ارض افراہیم میں ہی ہے، تو جسے قدیم زمانے میں سکم یا شکم کہا جاتا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق مختصر تذکرہ کیا ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں وہ سورہ یوسف کو آپ اسی روشنی میں دیکھیں، اور ساتھ ہی آپ نقشہ جات کو بھی سامنے رکھیں، فلسطین کا نقشہ، آپ کی ہجرت، آپ کا یہ جو اسفار ہیں، آپ کی جو بادشاہت کا زمانہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ آیات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔